اور جو فون چلا رہے ہیں اگربتی چلا رہے ہیں اس کا ڈبہ رکھی ہوئی ہے ڈسٹ بن ڈبے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی بہت ہی مشہور عارف تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شہر اصفہان میں تخت فولاد نام کا ایک قبرستان ہے کہ جسے وادی السلام ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں بہت بڑے اور عظیم الشان عارف علماء حضرات بھی دفن ہیں۔ وہاں ایک جوان کی میت لائی گئی۔ آیت اللہ سید جمال الدین فرماتے ہیں کہ میں اس قبرستان میں ٹہل رہا تھا، کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس جوان کی میت پہ تلقین پڑھ دیجئے گا۔ سید فرماتے ہیں کہ وہ جوان ظاہری طور پر ایک مذہبی انسان تھا، اس کے جنازے میں بہت لوگ آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے اس کی تلقین پڑھنا شروع کی اور میں نے کہا آفہیمتا، کیا تم سمجھ گئے؟ صاحب لحد نے کہا نہیں۔ سید فرماتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا، پھر میں نے ایک بہت عجیب منظر دیکھا کہ اس جوان کی قبر میں 2-3 شیطان ناچ رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ جوان کیسا تھا؟ سب نے کہا مومن انسان تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے والدین زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں رو پیٹ رہی ہے، اس کا والد ایک گوشے میں رو رہا ہے۔ میں نے اس کے والد کو ایک کونے میں بلایا اور اس سے ساری بات بیان کی تو اس جوان کے باپ نے کہا کہ ایک بات سے میں اپنے بیٹے سے ناراض تھا، میرا بیٹا ظالم حکومت رہنے کے باوجود دیندار تھا، مسجد بھی جاتا تھا، مجلسیں بھی پڑھتا تھا، کتابیں پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا گھمنڈ آ گیا تھا۔ جب بھی میں اسے کچھ سمجھاتا یا بتاتا تو وہ کہتا کہ آپ کو کیا پتہ، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ تو جاہل ہیں۔ میرے بیٹے کی یہ بات سے میرا بہت دل دکھتا تھا۔ آغا جمال الدین فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ باپ نے کہا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ سید کہتے ہیں ایسے نہیں، زبان سے کہیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ زبان سے کہنے کے بعد کچھ اور ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے راضی ہو اور خدا کی بارگاہ میں اپنی زبان سے کہے کہ میں اپنی اولاد سے راضی ہوں اور میں نے اپنی اولاد کو معاف کیا، کیونکہ خدا ایسا ہی چاہتا ہے۔ آغا جمال الدین فرماتے ہیں کہ جب اس کی قبر بنائی جانے لگی تو آغا نے کہا رکو، ابھی اسے دفن نہ کرو۔ ننگے پاؤں قبر میں داخل ہوئے۔ دوبارہ آغا نے اس جوان کو تلقین پڑھانا شروع کیا۔ اس بار جب کان میں فرمایا آفہیمتا، کیا تم سمجھ گئے؟ تو دیکھا اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے اور دیکھا کہ اب وہ شیطان بھی قبر میں نہیں ہے۔ آغا جمال الدین بیان فرماتے ہیں کہ ابھی میں اس کی قبر میں ہی تھا کہ میں نے اس جوان کی قبر میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا اور خدا کے مقرب ملائکہ کو دیکھا۔ مولا علی نے مجھ سے کہا کہ اب یہاں سے یہ میرے ساتھ ہے۔ وہ شخص نیک، مومن، نمازی تھا، تمام خوبیاں تھیں اس کے پاس، بس ایک غلطی کی تھی، اپنے باپ کو جاہل کہا تھا، خود کو اپنے باپ سے زیادہ بافضیلت سمجھتا تھا۔ اس بات نے باپ کا دل توڑ دیا تھا۔ لہٰذا والدین کا احترام کریں، ہنسی مذاق میں بھی ان کا دل نہ دکھائیں۔ خدا ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ما گناه میکنیم نامه رو دست مهدی میدن۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اس لمحے سے ڈرو کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، اور اس لمحے سے ڈرو جب تمہاری اولاد تمہیں لحد میں لٹا کے پیٹ دکھا کے چلی جائے گی۔ تم پکارتے رہو گے لیکن وہ چلے جائیں گے، اسی لمحے سے تمہاری برزخ شروع ہو جائے گی۔ آج جن کے بھی والدین، بھائی بہن اس دنیائے فانی سے گزر چکے ہیں، وہ سبھی اس وقت اس میدان میں، اس جگہ پر، اس دنیا میں ہیں جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کے لیے بہترین عمل ہے صدقہ۔ معصوم نے بتایا ہے کہ جو سب سے پہلا اعمال جو اپنے مرحومین کے لیے کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ۔ روز اس نیت کے ساتھ صدقہ نکالیں کہ پروردگارا، آج جو بھی عالم برزخ میں گیا ہے
میں اس کے لیے بھی صدقہ نکال رہی، اپنے مرحومین کے لیے بھی صدقہ نکال رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار بڑے آرام کے ساتھ اس عالم برزخ میں رہیں جیسے اس دنیا میں رہا کرتے تھے، تو روزانہ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالیں۔ اب آپ فائدہ دیکھیے صدقے کا، کہ یہ جو آپ صدقہ نکال رہے ہیں وہ صرف اپنے والدین، اپنے بھائی بہن کے لیے نہیں، بلکہ آپ ایک صدقے سے 1,00,000 مومنین جو برزخ میں ہیں ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے مرحومین کا نام لیں جو بھی اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن۔ اس کے بعد یہ کہیں کہ پروردگارہ، آج جن کا بھی عالم برزخ میں پہلا دن یا پہلی رات ہے، میں ان کے لیے بھی یہ صدقہ دے رہی۔ ایک صدقہ آپ نے یہاں دیا، اور معصوم کا جملہ ہے، اور خود حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ جنہوں نے موت کے بارے میں پوری تفسیر لکھی، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک صدقہ جب تم دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ فلاں 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 کو میں یہ دے رہی یا دے رہا، تو روایت کا جملہ ہے کہ 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کر ان کی لحد میں جاتے ہیں اور جا کر یہ بولتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ 1,00,000 مرحومین کی لحد میں اگر 70,000 فرشتے نور کا تشت لے کر پہنچیں، کیونکہ عالم برزخ میں کوئی اندھیرے میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مصیبتوں میں، کوئی پریشانی میں ہے، کسی کے اوپر آگ کا عذاب ہے، کسی کے اوپر پیاس کا عذاب ہے۔ جب فرشتے پہنچتے ہیں اور یہ نور کا تشت پہنچتا ہے اور ان کا عذاب ختم ہوتا ہے، تو صاحب لحد خود پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، اور پھر فرشتے بتاتے ہیں کہ آج فلاں مومن نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے کہ تو عالم برزخ میں آرام کے ساتھ رہے۔ ان کے عذاب جب ختم ہوتے ہیں تو وہ 1,00,000 مرحومین آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اے پروردگارہ، اس کی وجہ سے آج میری تکلیف دور ہوئی، تو اس کی زندگی میں اسے تکلیف سے محفوظ رکھ۔ جو پریشانیاں آپ دور کرنا چاہتے، اپنے حالات بدلنا چاہتے، آپ کے راستے کھلنے کے لیے بہترین عمل برزخ کے مومنین کو آرام پہنچانا ہے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کے زمانے کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب راوی پہنچا سیریا سے مدینہ منورہ کی طرف۔ پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ دن میں سفر کرتے تھے، رات میں کہیں بھی ٹھہر جاتے تھے۔ جب وہ راوی ایک بستی کے قریب سے گزرا مغرب کے وقت جمعرات کے دن، تو اس نے کہا میں بستی میں کیوں جاؤں، یہاں ایک قبرستان ہے مسلمانوں کا، مومنین کا، میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں۔ اس نے رات میں جا کے شب جمعہ کا اعمال کیا، اعمال انجام دینے کے بعد وہیں سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ پورے قبرستان میں جتنی بھی لحد ہیں سب کھلی ہوئی ہیں، ہر صاحب قبر باہر ہے اور وہ کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ ہر صاحب قبر لحد سے نکلتا ہے، کفن پہنا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں کچھ تلاش کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو کبھی اسے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور خوش ہو کر اس چیزوں کو اپنی قبروں میں لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا، میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے ایک صاحب لحد کے قریب جا کر پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ مردہ آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے دوسرے سے پوچھا، وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک طرف دیکھا کہ ایک صاحب لحد اپنی قبر کے باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ کچھ تلاش نہیں کر رہا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا؟ اس نے کہا کہ آج شب جمعہ ہے اور ہفتے بھر جن کے بھی گھر والے، اولاد، رشتہ دار اپنے مرحومین کے لیے جو کچھ بھی اصال کرتے ہیں، وہ شب جمعہ ہم سب پر پلٹایا جاتا ہے، خدا ہم سب پر وہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ لیکن جن کے رشتہ دار نے انہیں کچھ نہیں بھیجا، جنہیں دنیا سے گزرے ہوئے 20 سال 50 سال ہو چکے ہیں اور ان کے گھر والوں نے انہیں بھلا دیا ہے، وہ بھی تلاش کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو وہ غمزدہ ہو کر واپس اپنی قبروں میں پلٹ جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پلٹ کے پوچھا کہ پورا قبرستان ڈھونڈ رہا، تم نہیں ڈھونڈ رہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں، میری لحد میں دیکھو۔ راوی کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا تو اس کی لحد پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے روزانہ صدقہ دیا تھا، جب میں اس دنیا فانی سے آیا، جب میرا انتقال ہوا تو وہ سارا ثواب خدا نے مجھ پہ واپس پلٹا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کھا کے تماچے روتی ہے زندہ کی
خاک پہ سوتی ہے، کھا کھا کے تماچے روتی ہے، زندہ کی خاک پہ سوتی ہے، بجھ جائے پیاس سکینہ کی، بجھ جائے پیاس سکینہ کی، ہم آنکھ میں آنسو لائے ہیں، عباس عباس یا ابو الفضل العباس، ہر سونی گودی کھل جائے، ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے، ہر سونی گودی کھل جائے، ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے، ان چہروں کو رونق دے دو، ان چہروں کو رونق دے دو، جو غم کے سبب مرجھائے ہیں، عباس عباس یا ابو الفضل العباس، سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ جب اونا ما گناه میکنیم نامه رو دست مهدی میدن، نامه رو دستش میگیرم، باریکلا امشب به پدر و مادرش خدمت کرده، دعا میکنه، نمازش رو اول وقت دعا میکنه، حواسش به موالیان و جامعه بوده، باریکلا. اما پایین تر که میاد چشمش به گناه های ما میفته، میگن امام زمان دست به محاسن میبره، محاسن رو بلند میکنه، خدایا به خاطر من ببخشه، خدایا از اعمال من بردار، تو اعمال این بنویس. لذا میگن فردا قیامت تا نام عمل تو دستت میدن، میبینی چه عملایی، میگی والله من این عملا رو انجام ندادم، ندا میاد آقات انجام داده.